اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 کی لائیو ٹرانسمیشن بہار رمضان سیزن 3۔ میں ہوں آپ کا میزبان نزاکت رانجھا، اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان علامہ مولانا قاری مظہر فاروق عطاری مدنی صاحب، اور آج ہمارا عنوان ہے نوافل کی اہمیت۔ نوافل کی اہمیت اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں حافظ عبدالرحمن جامی صاحب، جو ہمیں اس ٹرانسمیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اقدس سنائیں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان نوافل کے جو فضائل ہیں کہ نوافل ادا کرنے سے انسان کا کتنا مقام بلند ہوتا ہے، انسان کے نامہ اعمال کے اندر کہاں تک اضافہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن آج کے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پہ ہم آغاز کریں گے، اور ہم اپنے ناظرین تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی پہنچائیں گے۔ السلام علیکم۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، میرے سونے آقا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز
ہی جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جا رہی تھی۔ تو یہاں پہ شعر بڑا خوبصورت انداز اپناتا ہے، کہتا ہے کھانے کو تو کھا لوں گا، پینے کو تو پی لوں گا۔ شرط رکھ رہا ہے کہ کھانے کو تو کھا لوں گا، پینے کو تو پی لوں گا، لیکن کیا ہوگا؟ کہتے پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ۔ ناظرین، آج کے اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے خصوصی مضمون ہے، وہ ہے نوافل، کہ نوافل کیا ہے، اس کی فیوز و برکات کیا ہیں، اور اس کا ثواب کہاں تک ملتا ہے؟ کیا رمضان میں واقعی نوافل پڑھنے کا ثواب فرائض کے برابر ہوتا ہے؟ اس کے اوپر آج ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا قاری مظہر فاروق عطاری مدنی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ ہمارے سامعین تک، آج ناظرین تک یہ بات ضرور پہنچائیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں اور ہم اللہ رب العزت کی اس پاک جنت کے اندر جس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنا کیوں نہ مقام وہاں پہ بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع نفلی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ نفلی عبادت کے حوالے سے یوں تو نفلی عبادتیں بہت ساری ہیں، رب تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی یہ بھی نفلی عبادت ہے، بے شک بے شک۔ قرآن پاک پڑھنا، اس کے علاوہ ذکر و اذکار کرنا، دیگر نوافل پڑھنا، یہ بھی نفلی عبادت میں کہلاتا ہے، اور نفلی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جب ہمارے فرض مکمل ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نمازیں اپنی مکمل کریں گے، فرض ادا کریں گے، اس کے بعد اگر ہم نفل پڑھیں گے تو نفلوں کا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ نمازیں پڑھے ہی نہ، فجر بھی قضا، ظہر بھی قضا، عصر بھی قضا، مغرب بھی قضا، عشاء بھی قضا، نمازیں پڑھے ہی نہ، صرف نفل پڑھتا جائے، پھر یہی کہے کہ یہ حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس طرح نفلوں کا ثواب نہیں ہے، پہلے ہم نے اپنی نمازوں کو مکمل کرنا ہے، پھر نوافل کی طرف آنا ہے۔ اور نوافل کی بے شمار اقسام ہیں، جیسے تہجد کی نماز، یہ بھی نوافل میں شمار ہوتی ہے۔ تحیۃ المسجد، مسجد کے جو نفل ہوتے ہیں، اس کے بعد تحیۃ الوضو، وضو کے جو نفل ہوتے ہیں، اس کے بعد اشراق اور چاشت، یہ بھی نفل ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، سبحان اللہ، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے بعد بیٹھ کر رب تعالیٰ کا ذکر کرے گا، ذکر و اذکار، اپنے ذکر وظائف کرے گا، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ نکل آئے، سورج بلند ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ وقت ہو جاتا ہے نماز اشراق کا، پھر وہ 2 رکعت نماز اشراق کی نماز پڑھے گا، رب تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، سبحان اللہ، سبحان 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد نفل ہوتے ہیں اشراق کے بعد چاشت کے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، سبحان اللہ، جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اسی طرح جو وضو کے بعد یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، صحیح طریقے سے وضو کرے، اس کے بعد اپنا ظاہر اور باطن پاک کر کے، یعنی حقیقی طور پہ تو اس نے وضو کیا، ظاہری جسم تو پاک ہو گیا، باطن بھی اب پاک کرے، تو وہ مسجد میں جو ہے وضو کے نوافل پڑھے گا، 2 رکعت نفل پڑھے گا تحیۃ الوضو کے نام سے جس کو کہتے ہیں، تو رب تعالیٰ اسے اس پر جو ہے وہ اپنی جنت واجب کر دے گا، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اسی طرح تحیۃ المسجد کے بارے میں بس یہ آخری حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو، بیٹھنے سے پہلے، یعنی جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، بیٹھنے سے پہلے
2 رکعت پڑھے گا رب تعالیٰ اسے بے شمار انعام سے بے شمار فضیلتوں سے نوازے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آئے اسے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 4 پڑھے۔ اگر ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، مثلا طلوع فجر کے بعد یا عصر کے وقت آیا، اس وقت تحیۃ المسجد وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ وہ مکروہ اوقات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، یا اس کے بعد جو ہے وہ رب تعالیٰ کا ذکر اذکار کرے، پھر جب یہ مکروہ وقت ختم ہو جائے پھر وہ مسجد میں جو ہے وہ تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اور چاشت کی نماز کے حوالے سے آخری بات ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی پر اس کے ہر جوڑے کے بدلے صدقہ ہے۔ سبحان یعنی اللہ۔ یہ جو جسم کے جوڑ ہوتے ہیں، جسم کے 360 اعضاء ہیں، 360 جوڑ ہیں، جسم کا ہر عضو رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، بے شک ہر عضو رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہر حمد اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی اگر وہ جسم کا ایک عضو یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی اس بندے کے لیے جسم کا صدقہ ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا، یعنی نیکی کی دعوت دینا، اچھے کام کی دعوت دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور نوافل کے جو ہم نوافل پڑھتے ہیں اس سے رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، سبحان بندہ اللہ۔ رب تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اور تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ ان کی بھی فضیلت ہے۔ سب سے زیادہ جس نماز کی فضیلت ہے وہ نماز تہجد کی ہے، جو رات کے پچھلے پہر میں پڑھی جاتی ہے۔ جو بندہ وہ نماز پڑھتا ہے رب تعالیٰ اور اس وقت جو دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اور آپ نے سوال کیا کہ جو ہے وہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب تعالیٰ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور فرضوں کا ثواب رب تعالیٰ 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور رب تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور رب تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا عاشق بنائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، اب تک نوافل کی جو تقسیم ہے کہ نوافل کیا کیا ہے، جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی ذکر، آپ ذکر اللہ، حضور وسلم کے اوپر درود، یا کوئی بھی آپ وجد کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو عبادات ہیں یہ اذکار میں آتی ہیں، اور اذکار کو نفل کے اندر جو ہے وہ داخل کیا گیا کہ یہ اس کا ثواب آپ کو نفل کے برابر ملے گا۔ سامعین، ناظرین، آپ تک ہمارا کام ہوتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی آپ تک ایسی بات پہنچا دینا کہ جس کے ذریعے آپ اور میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں یہ روزے بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ بھلائی کرنا بھی تو ایک نیکی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا بھی ایک نیکی ہے۔ سامعین، ناظرین، آج کے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان نزاکت نوید رانجھا اور PNC کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔